دنیا کے اندر اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان اپنے اللہ کو یاد کرے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء انجا من عذاب اللہ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی چیز تم کو اللہ کے جہنم سے بچانے والی نہیں ہے۔ اللہ کے جہنم سے اگر بچائے گا تو کیا بچائے گا؟ بولو بھائی، اللہ کا ذکر بچائے گا، اللہ کا نام۔ اور اللہ کا نام لینا، تم کھیت میں جا رہے ہو کام کرنے کے لیے، کدال تمہارے پاس ہے، اللہ اللہ کرتے رہو۔ تم گاڑی کے اندر بیٹھے جا رہے ہو، سفر کر رہے ہو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ تم نوکری کرنے کے لیے جا رہے ہو، نوکری پر ہو، زبان سے اللہ اللہ کرتے رہو۔ تم بزنس کر رہے ہو، اپنی دکان پر بیٹھے ہو، زبان سے اللہ اللہ کرتے رہو۔ اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جو اللہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، جو اللہ ہم کو ہماری ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، بیماری سے شفا دیتے ہیں، پیسہ نہیں ہوتا تو پیسہ دیتے ہیں، کاروبار میں برکت دیتے ہیں، شادی ہوتی ہے اولاد دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ سب اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے اس پروردگار کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا۔ میرے سامنے کہا کہ بھئی مسجد، ارے اللہ کے بندو، مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ تمہارا رابطہ اللہ سے ہوگا تو تمہیں خود مسجد سے محبت ہوگی، مسجد سے تعلق ہوگا۔ مسجد بن رہی ہے، اس کے لیے اپیل کی جائے پیسوں کی، یہ تو ڈوب مرنے کی بات ہے مسلمان کے لیے۔ اپنی باڑی بناتے ہو، اس کے اندر ٹائلز بھی لگاتے ہو، اپنے آرام کے لیے پلنگ بھی اچھا بچھاتے ہو، اللہ پیسہ دیتا ہے تو اے سی اور کولر اور پنکھا بھی لگاتے ہو، اپنے بچوں کو آرام سے رکھنے کی فکر کرتے ہو۔ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اس کی فکر مسلمان کو نہیں ہوگی، کس کو ہوگی؟ اگر مسلمان اللہ کا گھر نہیں بنائے گا تو کون بنائے گا بتاؤ؟ اس لیے مسجد بن رہی ہے، جتنا اللہ نے تم کو دیا ہے اس کے اندر تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، جو دولت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت میں نے کمائی ہے، میری محنت سے میں نے کمائی ہے۔ اے انسان، اس بات کو سمجھ، اگر تو نے یہ دولت اپنی عقل سے کمائی ہے، اس بھیجے کے اندر عقل اللہ نے عطا فرمائی ہے جس سے تو نے دولت کو کمایا۔ پاگل دیکھا ہے؟ پاگل پاگل کیا کہتے ہیں؟ پاگل تمہاری طرح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کیا چیز کمی ہے اس کو؟ اس کے بھی ہاتھ ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، دماغ ہے، سر ہے، پاؤں، سب کچھ ہے۔ اللہ نے صرف اس کی عقل کو لے لیا، اور تو کچھ نہیں ہے، باقی تو سب انسان ویسے ہی ہے وہ بھی، لیکن اسے کچھ نہیں پتا کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اگر عقل سے کمائی ہے، یہ عقل اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ہاتھ سے کمایا، اس ہاتھ میں طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ پاؤں سے چل کے کمایا، اس پاؤں میں طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس زندگی میں کمایا، یہ زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ دولت تیری اپنی دولت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کے لیے خرچ کرو۔ قیامت کے دن 2 سوال ہوں گے، 5 ہوں گے، 5 میں سے 2۔ یہ بتاؤ کہ پیسہ کمایا کہاں سے؟ پیسہ کمایا کہاں سے؟ جھوٹ بول کے کمایا ہے، باپ مر گیا، بھائی کا حصہ نہیں دیا، اس دولت سے پیسہ کمایا۔ باپ مر گیا، بھائیوں نے آپس میں بٹوارا کر لیا، بہن کو حصہ نہیں دیا، اس سے دولت کمائی ہے۔ کہاں سے کمایا ہے؟
غریب، یتیم، بیوہ، مسکین جو کمزور تھا گاؤں میں، اس کی زمین کو تو نے ہڑپ کر لیا، اس سے پیسہ کمایا۔ کہاں سے کمایا؟ ناچ گانا کر کے کمایا؟ کیسے پیسہ کمایا؟ دنیا کے اندر حلال کمایا، حرام کمایا؟ آج تو بہت اچھا کاروبار سمجھتا ہے مسلمان، جس کے پاس پیسہ ہے وہ دوسرے کو جب ضرورت پڑتی ہے تو پیسہ دیتا ہے سود پر، سود پر پیسہ دیتا ہے۔ یہ 50,000 لے کے جاؤ، ہر مہینے 500 روپیہ 1000 روپیہ مجھ کو دیتے رہنا۔ یہ حرام جو کما رہا ہے، کل اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا کہاں سے کمائے۔ آج تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے پیسہ آ رہا ہے۔ جب قبر میں فرشتے ماریں گے نا، موٹے ڈنڈے سے ماریں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ کیسا پیسہ تھا۔ سوال ہوگا یہ پیسہ کمایا کہاں سے؟ جب انسان اس مرحلے سے فارغ ہو گیا، اب دوسرا سوال ہوگا کہ اس کو خرچ کہاں کیا، یہ بتلا دنیا کے۔ مسجد کے اندر خرچ کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، تو لکھا ہوا اللہ کے ہاں۔ مدرسے کے اندر خرچ کیا، مکتب کے اندر خرچ کیا، دین کے لیے خرچ کیا، اللہ کے قرآن کے لیے خرچ کیا، مسجد کو بنانے میں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا ہے جواب دینا ہوگا۔ یا دنیا کے دکھاوے کے لیے خرچ کیا ہے، نائی کی دکان پہ جا کے اپنی داڑھی مڈانے کے اندر پیسہ خرچ کیا ہے، انگریزوں جیسا لباس اور انگریزوں جیسے بال بنانے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، شادی کے اندر رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر دنیا کو دکھانے کے لیے کہ نام ہو کہ بھائی فلاں حاجی صاحب نے اپنے بچے کی بچی کی شادی میں اتنا روپیہ خرچ کیا۔ کس لیے خرچ کیا ہے؟ اللہ کے یہاں سوال ہوگا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، چپ چاپ پیسہ اپنی جیب سے نکالو اور مسجد کے لیے دے دو، کوئی حساب ہونے والا نہیں ہے جو مسجد کو دے دیا۔ ارے اللہ، تو نے پیسہ دیا تھا، تیری مسجد کو دے دیا، اس کا حساب کیا ہونے والا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ من بنى للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتہ مثلہ فی الجنہ۔ جو اللہ کے لیے دنیا میں اللہ کا گھر بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی جیسا گھر اس کے لیے اپنی جنت کے اندر تیار کر کے رکھتا۔ ابھی تم دو پیسہ مسجد کے لیے، ابھی اللہ تمہارا گھر اپنی جنت کے اندر تیار فرما دیں گے۔